एनवीएन के दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में डॉक्टर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब से बात की, जो शिकागो में रहते हैं और मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर रहे हैं वेस्टर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने ये जो अमेरिका की राजनीति है और जो कुछ पिछले 4 सालों में हुआ है और किस तरह से वो चली और किस तरह से उसका अंत हुआ, इसके बारे में हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। फ्यूचर के लिए हमने आपसे वादा किया था कि हम दोबारा डॉक्टर साहब से मिलेंगे, तो यूएस के फ्यूचर के बारे में और जो बाइडेन के आने से जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका फिर एक बार स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा याद करने का। मैं आपके इस चैनल के थ्रू अपने तमाम देखने और सुनने वालों को फिर से एक बार सलाम, नमस्कार और आदाब कहता हूं और उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हाँ, तो डॉक्टर साहब, नए राष्ट्रपति के आने से आप कौन सा बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका में इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो रेशियल और सोशल इनजस्टिस का इशू है। अमेरिका में अगर आप सियाफाम जो यहाँ के अफ्रो अमेरिकन लोग हैं, हिस्पैनिक लोग हैं और दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग जो कि पीपल ऑफ कलर हैं, अगर उनको मिला के आप देखें तो उनकी तादाद तकरीबन 50% या उससे कुछ ज्यादा ही हो जाती है। तो सफेद फार्म लोगों को ये डर लगता है कि भाई कुछ दिनों में ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे, फिर इन्हीं के इशू डोमिनेट करेंगे। और खास तौर से जो लोग सफेद फार्म नस्ल परस्ती के कायल हैं, उनका ख्वाब तो फिर पूरा होता नजर नहीं आता कि अमेरिका सफेद फार्म क्रिश्चियन लोगों का मुल्क है। तो सदर बाइडेन के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और मुझे इस बात की बहरहाल खुशी है कि आज की तकरीर में और उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी जो दूसरी तकरीरें की हैं, मसलन आर्लिंगटन हाइट में जहां पर अमेरिका के फौजियों की तदफीन होती है, वहां गए और जो उन्होंने अपने व्हाइट हाउस से मुख्तसर 3-4 मिनट का खिताब किया, उन सब में उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि सारे अमेरिकन, चाहे वो किसी भी कलर के हों, चाहे किसी भी मुल्क से आए हुए हों, वो सब एक मुल्क के शहरी हैं, सबको यकसा हुकूक हासिल हैं। और इसमें जो नाहमवारी है, जो नाबराबरी है, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने अपने ऊपर यह जिम्मा लिया है और अमेरिकी अवाम से ये अपील की है कि वो इस काम में उनका साथ दे। ये काम आसान काम नहीं है। अमेरिका की 200 साल की नस्ली मुनाफरत की, 200 से ज़ायद साल की नस्ली मुनाफरत की एक तारीख है। अमेरिका में जब इब्राहिम लिंकन सदर हुए तो उनको इसके लिए एक सिविल वार लड़नी पड़ी। अमेरिका में एक खुद अमेरिकन्स एक दूसरे से टकराए और उस वक्त भी तकरीबन 50 लाख लोग उस जंग में मारे गए। तब कहीं जाकर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। लेकिन लिंकन इस बात पर मुसिर थे कि ये वक्त आ गया है जब हम एक मुत्तहिद अमेरिका के ख्वाब को हकीकी रूप दें। उसके बाद अगले 100 साल इस बात में लगे कि स्याफाम लोगों को सफेद फार्म लोगों के बराबर का हक मिले। इसमें बहुत सारे लोगों ने तहरीक चलाई, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हुए और उन्होंने इस तहरीक के लिए अपनी जान का भी नजराना पेश किया। चुनांचे 1960 की अगले चंद बरसों में अमेरिका में इक्वालिटी और रेशियल जस्टिस का एक कानून बना। उसके बाद जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति मुंतखब हुए और
وہ پہلے کیتھولک صدر تھے. اس کے بعد صدر بائیڈن دوسرے کیتھولک صدر ہیں. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ پروٹسٹنٹ کرسچنز کا ملک ہے, کیتھولک کرسچنز کا ملک نہیں. تو یہ بات بھی لوگوں کی نظر میں کھٹکے گی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ صدر کینیڈی کو قتل کر دیا گیا, اور اس کے بعد ان کے نائب صدر لنڈن بی جانسن آئے, اور انہوں نے ایک پلان وضع کیا اور امیگریشن کے راستے کھولے, اور باقاعدہ کوٹے مقرر کیے کہ امریکہ انہوں نے کہا کہ ہم سب امیگرینٹ ہیں, امریکہ امیگرینٹس کا ہی ملک ہے. اگرچہ امریکہ کی شروع کی تاریخ کا بدترین دور وہ تھا جب یورپین امیگرینٹ نے آ کر یہاں کے جو انڈیجنس, جن کو انڈین امریکن کہا جاتا تھا, ان کا بے تحاشا قتل عام کیا, ان کو ان کی زمینوں سے دربدر کیا, ان کے حقوق چھینے, اور پھر افریقہ سے جا کر زنجیروں میں باندھ کر لاکھوں کی تعداد میں غلاموں کو لائے, اور امریکہ کی تاریخ, جو امریکہ کی کنسٹرکشن میں, ریل روڈ کنسٹرکشن میں, عمارتوں اور سڑکوں کے کنسٹرکشن میں ان سے کام کروایا, ان کے اوپر بدترین دور گزرا ہے. تو یہ 1960 کی دہائی کی بات ہے کہ ابھی امریکہ میں یہ نسلی مرافرت کا قانونی طور سے خاتمہ کیا گیا, لیکن دلوں سے وہ ختم نہیں ہوا. بہت سارے لوگ ابھی بھی اسی امریکہ کو یاد کرتے ہیں, ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہی دور واپس لوٹ آئے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج ہے صدر بائیڈن کے سامنے. لیکن دوسری طرف صدر بائیڈن کی جو اسٹرینتھ ہے, ان کی جو طاقت ہے, وہ یہ ہے کہ شاید ہی امریکی کانگریس اور سینٹ میں اس وقت کوئی اور شخص ایسا ہو جو امریکی سیاست کا, جس کو اتنا بڑا تجربہ, تقریباً نصف صدی سے وہ امریکی کانگریس اور پھر بعد میں سینٹ اور پھر 8 سال نائب صدارت کے عہدے پہ فائز رہے. تو انہیں امریکہ کی سیاست اور امریکہ کی سماجی جو مشکلات اور اتار چڑھاؤ ہے, اس کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے. جب بائیڈن سینٹ میں ہوتے تھے تو اس بات کے لیے مشہور تھے کہ وہ اپنے ریپبلکن ساتھیوں کو آمادہ کر لیتے تھے ڈیموکریٹ کا ساتھ دینے کے لیے. وہ اپنی ڈیموکریٹک صف سے نکل کر اکثر جا کے جان مکین کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور ان سے بات چیت کر کے ان کے ذریعے کچھ ریپبلکن کو لاتے تھے. تو بائیڈن کو اس بات کا, سیاست کا وسیع تجربہ ہے, اور اسی لیے انہوں نے بہت سارے نائب صدارتی امیدوار میں کیملا ہارس کو منتخب کیا ہے کہ نمبر 1 وہ عورت ہیں. امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک عورت نائب صدر کے عہدے پہ فائز ہوئی ہے. پہلی مرتبہ ایک سیاہ فام عورت نائب صدر کے عہدے پہ فائز ہوئی ہے, اور پہلی مرتبہ ایک ہندوستانی نژاد سیاہ فام عورت امریکہ کے نائب صدارت کے عہدے پہ فائز ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے جو بائیڈن نے اپنے سفید فام ساتھیوں کو دیا ہے. اور انہوں نے جو کیبنٹ بنائی ہے, اس کیبنٹ میں بھی ہسپینک لوگ بھی ہیں, وائٹ لوگ بھی ہیں, کالے لوگ بھی ہیں, دوسرے ملکوں بھی لوگ بھی ہیں. پہلی مرتبہ شاید 19 بھارتی صدر بائیڈن کے گورنمنٹ میں مختلف چھوٹے بڑے عہدوں پہ فائز ہوئے ہیں. 19 میں سے 3 مسلمان بھی ہیں, 2 کشمیری نژاد اور ایک دوسری مسلم خاتون. یہ تینوں کی تینوں عورتیں ہیں. تو اس بات سے یہ آشا کی جا سکتی ہے کہ بائیڈن, ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا, بہت مشکل اور چیلنجنگ ہوگا, چونکہ ٹرمپ نے جو کھیتی یہاں بوئی ہے اس کو کاٹ کر کے, میدان صاف کر کے, اور پھر ایک دوسرے کھیتی کو اگانا, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ صدر بائیڈن نے جو عزم کیا ہے وہ ان کو اس میں کامیابی ملے. تو یہ ایک پہلا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جو کورونا وائرس کا پینڈیمک ہے, امریکہ میں
ظاہر سی بات ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں، 4 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جانوں کو گنوا بیٹھے ہیں۔ پچھلے 2 مہینوں میں صدر ٹرمپ نے صرف اپنے آپ کو دیکھا، اپنی امریکی عوام کو بھول گئے، باوجود کہ 2 کمپنیوں کی ویکسین اپروو ہو گئی ہیں، لیکن ویکسین کا ڈسٹریبیوشن کیسے ہو، لوگوں کو ویکسین ملے، اس پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ صدر بائیڈن نے امریکی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک پہنے، جو کہ ٹرمپ نے اپنے پورے دور صدارت میں کبھی بھی نہیں کہا۔ صدر بائیڈن نے امریکی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں۔ صدر بائیڈن نے یہ عہد کیا ہے کہ اپنے پہلے 100 دن میں 100 ملین ویکسین امریکی عوام تک پہنچائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس چیلنج کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو کام اپنے پہلے دن میں، عام طور سے امریکی صدر جو پہلے دن آتے تھے تو وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر، 2 ایگزیکٹو آرڈر پاس کرتے تھے۔ پہلے دن میں 12 بجے سے لے کر 8 بجے کے دوران 17 ایگزیکٹو آرڈر صدر بائیڈن نے دستخط کیے، جس میں 5 جو مسلم میجارٹی کنٹری کے لوگوں کو آنے کا بین تھا اس کو ختم کیا ہے، جس میں پیرس میں جو کلائمیٹ کی سنستھا تھی جس سے ٹرمپ الگ ہو گئے تھے اس کو دوبارہ ری جوائن کیا ہے۔ اس طرح سے 17 ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے پاس کیے ہیں۔ تو اس طرح سے باوجود کہ ان کی عمر اب تک کے امریکہ کے صدور میں سب سے زیادہ ہے، لیکن انہوں نے پہلے ہی دن یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کام کرنے کا عزم لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی کیبنٹ اور ایک ایسا اسٹاف مقرر کیا ہے جس سے وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کام کرے گا ان کے ساتھ، اور انہوں نے امریکی عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اس میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے انٹرنل یو ایس کی سچویشن بتائی، لیکن فارن پالیسی کے سطر پر ہم کیا کس پریورتن کی اپیکشا کریں جو بائیڈن کے پرشاسن میں؟ دیکھیں، فارن پالیسی پہ آج کی تقریر میں بائیڈن نے کوئی بہت ہی پن پوائنٹڈ بات تو نہیں کہی، انہوں نے صرف یہی کہا کہ ہم اپنے تمام دوستوں ایلائز کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ مضبوط اور مستحکم کریں گے، جس کو کہ ٹرمپ نے انتہائی مایوسی کے حد تک کمزور کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی ہے، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ فارن پالیسی میں بھی ایک معتدل راستہ اختیار کریں گے۔ مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین صدر ٹرمپ نے جو یک طرفہ قدم اٹھائے تھے ان اقدام کو بھی وہ غور کریں گے۔ مجھے یہ امید تو نہیں ہے کہ وہ صدر ٹرمپ نے جو اسرائیل کے کیپٹل کو وہاں یروشلم میں منتقل کرنے کی کھلی چھٹی دے دی تھی نتنیاہو کو، جس کی وجہ سے وہ کیپٹل کو وہاں لے گئے ہیں، کہ بائیڈن اس بارے میں کوئی قدم اٹھائیں گے۔ لیکن مجھے یہ امید ضرور ہے کہ بائیڈن کوئی راستہ اوباما کی طرح سے ایسا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جس کے نتیجے میں فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آ سکے اور اسرائیل اور فلسطین 2 ریاستیں بن سکیں جس میں ایک مضبوط فلسطینی ریاست ہو۔ اس میں سب سے بڑی دقت جو انہیں پیش آئے گی وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور بحرین اور مصر کی طرف سے پیش آئے گی، چونکہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ جو گٹھ بندھن کیا تھا وہ بہت ہی ناپاک اور بہت ہی قابل مذمت گٹھ بندھن تھا، اور اگر یہ لوگ ساتھ میں نہیں آتے ہیں تو پھر صدر بائیڈن کو دشواری ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب، جو بائیڈن کی آیو کو دیکھتے ہوئے کیا آپ اس بات کی اپیکشا کرتے ہیں کہ وہ اگلا چناؤ بھی لڑیں گے؟ بھائی، اس بات کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کس کو کتنی عمر ملے گی، لیکن عمر نہیں ہے، وہ حیات ہیں، لیکن یہ کہ ان کی جو ایج ہو جائے گی آج سے 4 سال بعد، تو اس وقت دیکھیے جو صدر بش تھے، جارج ڈبلیو بش کے والد جی، جن کا ابھی پچھلے سال انتقال ہوا، تو جب 88 سال کے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی برتھ ڈے پر جہاز سے 5000 فٹ کی بلندی پہ جا کے انہوں نے اس کے ساتھ چھلانگ لگائی تھی،
تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی اگر ہم 62 سال کی عمر میں یہ کام کرتے تو ہمارا تو راستے ہی میں ہارٹ فیل ہو جاتا. تو یہاں پر جو امریکنس ہیں وہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ ڈیئرنگ ہوتے ہیں. بہت سارے صدور کارٹر آج کی تقریب میں نہیں آئے تھے اس لیے کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور وہ اب 90 کی مڈل دہائی میں پہنچ چکے ہیں. لیکن ایسا ہو سکتا ہے, لیکن کوئی اس بات کو تو کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت دنیا میں رہنے کی مدت پوری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ زندہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور دوبارہ. ویسے ملیشیا کی بھی مثال ہمارے سامنے ہے. جی ہاں, مہادر محمد صاحب کی مثال ہے. تو عزم تو ان کا یہی ہے, وہ سوچ کے تو یہی آئے ہیں کہ 8 سال انہیں پورے کرنے ہیں. اب یہ کہ اوپر کاتب تقدیر نے کیا لکھا ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم. جی. اچھا, آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے پہلے ہی دن 17 فیصلے کیے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کا کون سا فیصلہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا یا جس سے آپ سب سے زیادہ امپریس ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مسلم بین اگرچہ جو صدر ٹرمپ نے لگایا تھا, ان ملکوں کے تو بہت زیادہ لوگ امریکہ نہیں آتے, لیکن وہ ایک سمبولک بین تھا. اس سے مسلمانوں کی کافی دل خراشی ہوئی تھی, اور جس طرح سے امریکہ کے جو سول لبرٹیز پہ یقین رکھنے والے سفید فام لوگ ہیں, سیاہ فام لوگ ہیں, انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا. میرا پڑوسی جو کہ ایک وائٹ امریکن کرسچن ہے, بہت پابندی سے چرچ جاتا ہے, اور میرے خیال سے اس نے صدر ٹرمپ کو ووٹ دیا ہوگا 2016 میں. لیکن جب صدر ٹرمپ نے بین لگایا تو ایک تحفہ لایا, ایک تھیلا, اور اس میں ایک کارڈ تھا, اور اس میں اس نے لکھا کہ ڈاکٹر صدیقی, I want to inform you that I don't agree with Trump. I think Muslims are a respectable citizen in this country. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بائیڈن نے یہ فیصلہ کیا تو مجھے تو خوشی ہوئی کہ بہرحال اپنے اولین کاموں میں, اور اس نے اپنے انتخابی جلسوں میں وعدہ بھی کیا تھا کہ امریکہ وہ ملک نہیں ہونا چاہیے جس میں مذہب کی بنیاد پر لوگوں سے امتیاز کیا جائے. اگر کوئی کرمنل ایکٹ کرے تو چاہے وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو, جو بھی ہو, اس کے ساتھ اسی طرح سے برتاؤ ہونا چاہیے. لیکن مجھے اگر آپ پوچھیں تو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ دنیا پر اس وقت جو ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے وہ کلائمیٹ کا ہے. کلائمیٹ میں جو ڈیٹریشن ہو رہا ہے, بہت سارے ملک دنیا میں انکلوڈنگ ہمارا ملک جو ہندوستان ہے, اس کے جو شہر سمندروں کے کنارے آباد ہیں, اگر ہم نے کلائمیٹ کے سلسلے میں کوئی ٹھوس اور بولڈ قدم نہیں اٹھایا تو ان میں سے بہت سارے شہر سمندروں کے نیچے چلے جائیں گے. آج دنیا میں جو بڑے بڑے آئس گلیشیئر ہیں, وہ آپ تو خود انوائرمنٹ کے آدمی ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ وہ پگھل رہے ہیں, اور اس سے سطح سمندر اوپر اٹھنے کی وہ ہے. پھر موسموں کی تبدیلی, ان تبدیلیوں کی وجہ سے جو نئی بیماریاں جنم لیں گی. تو یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے, دوبارہ امریکہ کو اس صف میں لے جا کے کھڑا کیا ہے کہ ہم سب کو مل جل کر سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ ہماری اپنی کریٹڈ ایک وبا ہے جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہے. ہم نے ہمیشہ انوائرمنٹ کے ساتھ مذاق کیا, کھلواڑ کیا, ایمیشنز کو جس طرح سے پولوشن دنیا میں پھیلا. آپ دیکھیے کہ ہمارا جو ملک ہے اس کی راجدھانی دلی میں وہ دنیا کے ورسٹ پولیوٹڈ سٹی میں پہلے نمبر پہ ہے. جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لنگس کا کیا حال ہوتا ہوگا, ان کے اندر کتنی بیماریاں جنم لیتی ہوں گی. تو اس طرح سے صدر بائیڈن نے یہ پیغام دنیا کے سربراہان کو دیا ہے. ہم آ گئے ہیں, ہم ساتھ قدم ملا کر کوئی اس پہ ایسا فیصلہ ہمیں لینا چاہیے جس سے واقعی جو صرف لپ سروس نہ ہو, پیپر ورک نہ ہو, بلکہ انوائرمنٹ کو واقعی بچانے کا کوئی اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے بھی فیصلے ٹرمپ نے کیے تھے 3-4 آخر کے مہینوں میں, جس سے کہ یہاں کی معیشت پر
बहुत बुरा असर पड़ने वाला था, उसको उन्होंने मनसूख कर दिया है अपने एग्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए थे। और उन्होंने एक कमेटी बैठा दी है कि सदर ट्रंप ने अपने 4 साल दौर में जितने भी ऐसे फैसले किए हैं जिससे अमेरिका की मईशत पर, अमेरिका के अवाम पर, यहाँ के समाजी और नस्ली राब्तों पर असर पड़ता हो, उन सब की फहरिस्त बनाई जाए, उनका जायजा लिया जाए और जिन फैसलों को बदलना जरूरी है वो हमारी मेज पर लाए जाएं ताकि उसके मुतालिक हम एग्जीक्यूटिव आर्डर इशू करें। और उसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस ये भी कहा है कि हम कांग्रेस के सामने बहुत जल्दी एक ऐसा बिल पेश करने वाले हैं जिसमें हम एक मुतवाजिन मईशत और खास तौर से जो रेशियल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, हम चाहते हैं कि कांग्रेस उस पर कानून बनाए। और एक बहुत बड़ा फैसला जो अपने एग्जीक्यूटिव आर्डर में सदर ट्रंप ने किया है, उससे भी मुझे बहुत खुशी है। सदर बाइडेन ने किया, सदर बाइडेन ने किया है, जी हाँ। तो डाका प्रोग्राम, ऐसे 14 लाख बच्चे जो इल्लीगल तौर पर अपने वालिदैन के साथ अमेरिका में आए थे जबकि वो 2-3 साल के थे, या यहीं आकर इल्लीगल वालिदैन से पैदा हुए जो अब 20 साल 25 साल के हो गए हैं। ओबामा ने अपने दौर में उनको 4 साल की मुद्दत दी थी कि 4 साल के अंदर कोई ऐसा कानून वज़ा किया जाए कि इन लोगों को ग्रीन कार्ड या अमेरिकी शहरियत दी जाए, इसलिए कि उनका तो यही मुल्क है, वो नहीं जानते कि बैक होम क्या है, वो तो यहीं पैदा हुए हैं, वो तालीम उन्होंने यहीं हासिल की है, वो अमेरिकी समाज का हिस्सा बन चुके हैं। सदर ट्रंप ने 2 बार एग्जीक्यूटिव आर्डर पास किया कि उनको अमेरिका से निकाल दिया जाए और दोनों बार खुशकिस्मती से यहाँ की कोर्ट ने उनके उस आर्डर को गैर कानूनी करार दिया। तो आज सदर बाइडेन ने यह भी एग्जीक्यूटिव आर्डर पास किया है कि उन 14 लाख लोग जो अपने मुस्तकबिल की वजह से बिल्कुल मायूस हो चुके थे, बेयकीनी की कैफियत का शिकार था, उनके मुतालिक अमेरिकी कांग्रेस जल्द से जल्द एक मसौदे कानून बनाए ताकि उनको सिटीजनशिप के रास्ते पे डाला जा सके। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, इसलिए कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हिस्पैनिक और पाकिस्तानी, इंडियन जो यहाँ पर अभी गैर कानूनी तौर से रह रहे हैं, वो ब्राइट लोग हैं, वो अमेरिका के मुस्तकबिल के मेमार हो सकते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता था कि अगर ट्रंप इसमें कामयाब हो गया तो इनका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि बाइडेन ने ये मुस्बत कदम भी आज पहले दिन उठा लिया है। जी, ये बहुत ही अच्छी नोट है कि जहां हिंदुस्तान में एनआरसी के नाम पर बहुत सारे लोगों से उनकी सिटीजनशिप को लेने का षड्यंत्र किया जा रहा है, वहाँ जो है वो जो बाइडेन का प्रशासन उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात कर रहा है जो कि उसके हकदार हैं। तो इसी बात पर हम अपनी आज की ये जो बातचीत है उसको ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमें अंदाज़ा है कि ये काफ़ी रात हो चुकी है यूएस में, लेकिन ये कि हम चाहते थे कि इसी ऐतिहासिक दिन आपसे बात करें और हम फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन आपने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके एनवीएन चैनल का, अपने सुनने और देखने वालों का। ये तो खुशी की बात है कि अपने देश के लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, उनसे जुड़ने का मौका मिलता है। अब आपकी मोदी सरकार जो भी समझे, लेकिन बहरहाल हम हिंदुस्तान के मुसलमान कभी भी चाहे किसी दूसरे मुल्क की शहरियत ले भी लें, लेकिन हमारे दिल से अपने वतन की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसको ना मोदी ख़त्म कर सकते हैं, ना अमित शाह ख़त्म कर सकते हैं, ना हमारे शहर के योगी ख़त्म कर सकते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है, सारा जहां हमारा। क्या शुक्रिया बात है, बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी पे हम आपसे आज्ञा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्टर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब जो शिकागो से हमसे बात कर रहे थे, और वो बात जो है वो अमेरिका से चली और वो आकर के हमारे अपने देश पे ख़त्म हुई। हम फिर कभी डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे और दूसरे मेहमानों से भी बातचीत में आपसे मुलाकात कराते रहेंगे।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आपकी कोई सुझाव हो तो वो भी लिखें ताकि हम इसको ज़्यादा बेहतर बना सकें। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।